گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں الحمدللہ ہمیں یہاں حاضری کا موقع ملا ہے۔ علم دین کے بے شمار مدنی پھول انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور بہتر ہے ان کو آپ نوٹ کریں، ڈائری قلم لیں تو اس میں محفوظ کریں کہ یہ مواقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ان میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک ہے محرمات کا بیان، یعنی کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ایک مسلمان مرد کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک یہ ہے حصہ موضوع کا، اور دوسرا موضوع ہے رضاعت کا بیان، دودھ کے رشتے کا بیان، اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے مہر کے مسائل۔ نکاح ہوتا ہے تو مرد اور عورت کے نکاح کے اندر عورت کا ایک حق ہوتا ہے، حق کے مہر، تو وہ عورت کا حق ہے، اس کے بھی انشاءاللہ عز و جل بنیادی ضروری مسائل سنیں گے۔ تو یہ 3 عنوانات پہ انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ فرض علوم کورس کی یہ نشست ہوگی۔ تو جس میں پہلا جو موضوع ہے وہ ہے محرمات نکاح کا بیان، یعنی کن عورتوں سے نکاح ایک مسلمان مرد نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن عورتوں سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان مرد جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کا بیان قرآن پاک میں سورہ نساء میں ان کو نام لے لے کر ان رشتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی عورت کا بیان حرمت نکاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ تو زمانہ گزشتہ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ عام تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد
دادا کے انتقال کے بعد ان کی جو بیوائیں جو وہ چھوڑتے تھے، جو اس کی ماں نہیں ہوتی تھی، یعنی باپ نے 2 شادیاں کی تو ایک سے یہ پیدا ہوا، دوسری جو بیوہ ہے جو سوتیلی ماں کہلاتی ہے، تو یہ سوتیلی ماں سے یہ بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کہ یہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ سورہ نساء کی 23ویں آیت میں ان عورتوں کا بیان تفصیلی طور پہ کیا گیا جن سے نکاح ایک مسلمان مرد نہیں کر سکتا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور عورتوں کی مائیں یعنی ساس بیوی کی ماں، اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی یہ بھی حرام ہے۔ جو کسی انسان کی بیٹے کی بیوی جس کو بہو کہا جاتا ہے تو سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا۔ ایک بہن یعنی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بڑی چھوٹی کسی بھی بہن سے نکاح کر لینا، تو یہ 2 عورتوں کو 2 بہنوں کو ایک آدمی کا اپنے نکاح میں جمع کرنا یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا رہا، لیکن دین اسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو فرمایا کہ 2 بہنوں کو اکٹھی کرنا، الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، یعنی جو زمانے جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک اور عورت کا بیان فرمایا، اگلی 5واں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ شادی شدہ عورت جس کا شوہر زندہ ہے، اس نے اس کو طلاق نہیں دی، تو ایسی شوہر والی عورت جس کا شوہر زندہ ہے طلاق نہیں دی، تو ایسی منکوحہ غیر عورت سے بھی نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر حرمت نکاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی شرک والی عورتیں ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو دین اسلام جس عورت نے قبول نہیں کیا اور وہ بت پرستی کرتی ہو، ستاروں کی پوجا کرتی ہو، سورج کی پوجا کرتی ہو، انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی، درختوں کی، الغرض مخلوق میں سے کسی کی بھی عبادت کرتی ہو، شرک کرتی ہو، تو ایسی مشرکہ کافرہ عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات مبارکہ میں
جن عورتوں کو حرام کیا ہے اس کو اگر ہم تفصیلی طور پہ دیکھیں، نمبر وائز دیکھیں، تو ان کی تعداد بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور یاد رکھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ تو قرآن پاک کی آیات میں یکجا ان کو ذکر کیا، ہم نمبر وائز اس کو سنتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلی عورت جس کے حرام ہونے کا بیان فرمایا وہ ہے باپ کی بیوی۔ نمبر 1، باپ کی بیوی، دادا کی بیوی۔ ان بیویوں سے مراد اپنی ماں نہیں ہے بلکہ باپ کی اپنی ماں کے علاوہ، یعنی کسی بھی بیٹے کی جو ماں ہے اس کے علاوہ باپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی ہوئی ہے تو سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں، تو سوتیلی ماں، سوتیلی دادی، ایسی سوتیلی نانی، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور باپ، دادا، نانا، ان لوگوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے تو ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اب یہاں وجہ یہ ہے کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے یا سوتیلی دادی ہوتی ہے یا سوتیلی نانی ہوتی ہے تو وہ بمنزلہ ماں کے ہے۔ تو جس طرح ماں کا ایک مقام و مرتبہ اور عظمت ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ نے اس سوتیلے رشتے کے اعتبار سے بھی سوتیلی ماں کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں مراد نکاح سے، یعنی باپ داداؤں نے جن سے نکاح کیا، نکاح سے مراد عقد نکاح، ان کے نکاح میں آ گئے وہ بھی شامل ہیں، اور نکاح سے مراد ہے ہم بستری، یعنی باپ دادا نے کسی عورت سے ہم بستری کی ہے، اب وہ چاہے حلال ہو یعنی عذر نکاح، ٹھیک ہے، یا حرام ہے کہ معاذ اللہ بدکاری کر لی کسی عورت کے ساتھ باپ نے دادا نے، تو وہ مزنیہ عورت، بدکار عورت جس سے باپ یا دادا نے کوئی ایسی بدکاری کی ہے تو وہ عورت بھی اس شخص پر جس کے باپ نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے تو وہ عورت بھی اس پہ حرام ہے۔ پھر شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح حرام، ان عورتوں سے نکاح حرام، ان سے نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت مطہرہ چونکہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ اب باپ یا دادا کی جو نکاح میں کوئی عورت ہے جس کو ہم سوتیلی ماں کہیں تو سوتیلی ماں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ تو اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد پچھتاتا ہے، پھر رجوع کی کوئی صورت بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ نے اس کی سوتیلی ماں کو طلاق دے دی۔ اب آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، طلاق دینے کے بعد عورت کی کتنی اہمیت شوہر کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ پہلے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن طلاق دینے کے بعد اب وہ اس دارالفتہ تو اس دارالفتہ، مطلب خوب بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح یہ بیگم صاحبہ مل جائیں جائز طریقے سے، تو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو جب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ندامت بھی ہوتی ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جائز طریقے سے دوبارہ اس بیوی کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ بعض صورتوں میں صرف رجوع کر لینا کافی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں تجدید نکاح کا آپشن ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ معاملہ یعنی عورت کا دوبارہ اس آدمی کے نکاح میں آنا حلالے کے بغیر نہیں ہوتا۔ الغرض ایک آدمی طلاق دینے کے بعد نادم ہوتا ہے، دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو، نادم ہو گیا، شرمندہ ہے، اب دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، پتہ چلا کہ بیٹا اس عورت سے نکاح کر لے۔ یعنی شریعت کی حکمت دیکھیں، کیوں منع کیا گیا کہ اگر باپ کی طلاق دی ہوئی عورت، مطلقہ عورت سے اگر بیٹا نکاح کرے گا تو یہ بیٹے کا اس عورت سے نکاح کرنا باپ اور بیٹے کے درمیان ایک عداوت کو پیدا کر دے گا، دشمنی کو پیدا کر دے گا، ایک کینہ بیٹے کے لیے باپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس میں صلہ رحمی لازم ہے، یعنی اس رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ جبکہ باپ کی مطلقہ عورت سے اگر بیٹے نے نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا بیٹے کا، یہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے دشمنی ڈال دے گا، یعنی باپ اپنے بیٹے کا دشمن بن جائے گا، اور یہ دشمنی صلہ رحمی کو ختم کر دے گی، جبکہ صلہ رحمی باپ بیٹے میں لازمی ہے۔
تو اس وجہ سے منع کیا کہ باپ کی منکوحہ عورت سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو اور عورتوں کو حرام قرار دیا ان میں سے دوسری عورت ہے ماں۔ ماں سے مراد یہاں پر اس کی اپنی اصل ماں جس سے یہ پیدا ہوا ہے۔ اس ماں کے لفظ کے عموم میں دادیاں بھی داخل ہیں، نانیاں بھی داخل ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا رشتہ ہے بیٹی۔ بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس بیٹی کے اندر پوتیاں، نواسیاں یہ بھی شامل ہیں کہ کوئی انسان اپنی پوتی یا نواسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیٹی کے لفظ میں وہ عورت بھی داخل ہے کہ جس کی ماں کے ساتھ کسی شخص نے، یعنی اس آدمی نے کوئی بدکاری کی اور اس بدکاری کے سبب ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ ولد الزنا لڑکی اس بدکار شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ چوتھی صورت جو عورت حرام ہے وہ ہے بہن۔ اب یہ بہن سگی بھی ہوتی ہیں، سوتیلی بھی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے سگے سوتیلے کے اعتبار سے بہن کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے حقیقی بہن۔ کون سی؟ آپ بھی دہراتے رہیں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ جو انسان زبان سے تکرار کرتا ہے دماغ میں اس کا کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، نقش بنتا ہے، تو اس سے یاد بھی رہتا ہے۔ تو بہن کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنی؟ ایک ہے حقیقی بہن جس کو ہم سگی بہن کہتے ہیں۔ سگی بہن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا اور اس کا باپ اور ماں ایک ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی ماں باپ سے دونوں پیدا ہوئے، تو یہ بہن کون سی ہوئی؟ سگی بہن۔ اچھا، دوسری قسم ہے بہن کی اللاتی بہن۔ اللاتی، عین لام الف، اللاتی تا و یا، اللاتی بہن۔ اللاتی بہن سے مراد وہ بہن ہوتی ہے کہ جس کا اور اس آدمی کا باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں، تو 2 شادیاں کرنے کی صورت میں ایک بیوی سے بیٹا اور دوسری بیوی سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اب یہ دونوں جو بیٹا بیٹی ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن ان میں جو رشتہ ہے وہ باپ شریک۔ کیا ہے؟ ماں الگ الگ ہیں لیکن باپ شریک۔ تو جو باپ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے اخیافی، الف خا یا الف فا یا، اخیافی۔ اخیافی بہن بھائی، ان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ماں شریک، جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو۔ ایک عورت کا کسی آدمی سے نکاح ہوا، اس سے لڑکا پیدا ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت نے عدت گزار کے کسی اور آدمی سے نکاح کیا، اس سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ ماں کون ہے؟ کتنی ہیں؟ ایک، باپ الگ الگ۔ اس کا باپ یہ ہے جس کا انتقال ہو گیا، اس لڑکی کا باپ وہ ہے جو زندہ ہے۔ تو باپ الگ الگ ہیں لیکن ماں ایک ہے، تو ان کو کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی۔ ماں شریک بہن بھائی، اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے اخیافی بہن بھائی۔ تو جو بہن ہوتی ہے وہ حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، یعنی ماں باپ دونوں شریک یا باپ شریک یا ماں شریک، تینوں قسموں کی جو بہنیں ہیں۔ اور خلاصہ یہ کہ سگی سوتیلی، ہمارے ہاں سوتیلی اس کو کہا جاتا ہے جس میں باپ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کو سوتیلی کے کھاتے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو سگی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، سوتیلی بہن سے بھی نکاح حرام۔ اسی طرح 5واں رشتہ ہے پھوپھی، چھٹا خالہ کا ہے۔ تو پھوپھیوں میں بھی یہی حقیقی پھوپھی، حقیقی پھوپھی سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے ابو اور آپ کی پھوپھی کے ماں باپ ایک ہوں، حقیقی پھوپھی۔ باپ شریک پھوپھی، ٹھیک ہے، کہ دادا نے
دو شادیاں کی ہیں، ایک سے والد صاحب ایک سے پھپھی، یہ باپ شریک ہو گئے. ماں شریک کہ دادی کا 2 مرتبہ نکاح ہوا، ایک سے آپ کے ابو کا پیدائش ہوئی اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کیا، ان سے پھپھی کی پیدائش ہو گئی، تو ماں شریک. تو اس سے پھپھی، اسی طرح خالہ، یہ بھی اگر حقیقی ہوں یا اخیافی یا اللاتی، تو یہ بھی تینوں قسم کی خالائیں، تینوں قسم کی پھوپھیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح 7واں رشتہ ہے بھتیجی اور 8واں ہے بھانجی. تو ان میں بھی یہی کہ حقیقی، اخیافی، اللاتی، تینوں قسم کی جو بھتیجیاں ہیں، تینوں قسم کی جو بھانجیاں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان سے نکاح کی حرمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی آدمی کا ان عورتوں سے جو رشتہ ہے وہ ایک نسبی رشتہ ہے، نسب سے رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور ان رشتوں کے مابین صلہ رحمی کرنا ضروری ہے. آپ کا آپ کی بہن پر، بہن کا آپ کے اوپر حق ہے، ایسی بھتیجی بھانجیوں کا آپ پر اور آپ کا ان پر حق ہے. اور اس رشتے کو برقرار رکھنا، پھوپھیوں خالہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا یہ ضروری ہے. اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے رشتے کو جوڑے رکھنا ضروری ہے. اور اگر ان سے نکاح اگر ہوتا، جائز ہوتا، تو طلاقیں بھی تو نکاح کرنے والوں کے مابین ہوتی ہیں. طلاق کس کے درمیان ہوتی ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان. طلاق نتیجہ ہوتا ہے اختتام، کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ طلاق کا جو وقوع ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور طلاق کا مطلب رشتہ ختم. تو اگر ان رشتوں میں نکاح جائز ہوتا تو کبھی نہ کبھی طلاقیں بھی پڑتی، اور طلاقیں پڑتی تو کیا ہوتا؟ رشتہ ختم ہوتا. جبکہ اس آدمی کا ان 7 عورتوں سے، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ، بیٹی، ان سے رشتہ جوڑے رکھنا لازم ہے. اور طلاق اس رشتے کو توڑتی ہے. تو اس بنا پہ یہ نکاح کرنا اس رشتے کو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس بنا پہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور مزید ماں سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماں کی تابع داری، ماں کی اطاعت و فرما برداری جائز امور میں تو بیٹے پہ لازم ہے. اگر ماں سے نکاح ہوتا تو ماں تحت ہو جاتی، اور بیٹا شوہر ہونے کے اعتبار سے وہ حاکم ہوتا. تو یہ اس رشتے کے تقاضے کے برخلاف ہوتا کہ شوہر حاکم ہوتا ہے، اور ماں سے اگر نکاح جائز ہوتا تو پھر ماں تابع ہو جاتی. جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. تو اس رشتے کا تقدس اور عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے نکاح کے حرام ہونے کا سبب نسب کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ رضاعی ماں، اسی آیات کے اندر ایک رشتہ بیان کیا، رضاعی ماں. رضاعی ماں سے مراد وہ عورت ہے جس عورت نے کسی بچے کو، لڑکے کو 2.5 سال، اس بچے کی 2.5 سال کی جو عمر ہے، اس عمر کے دوران اس کو اپنا دودھ پلا دیا. وہ دودھ اس بچے کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اب یہ بچہ اس دودھ پلانے والی عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا. رضاعی ایک جو رضاعی ہوتی ہے، جو اس وقت آپ سردیوں میں رات میں استعمال کر رہے ہیں، وہ را ضاد الف اور حمزہ یا، یہ ہے رضاعی عین یا کے ساتھ، رضاعی. تو دودھ کا رشتہ رضاعت عین کے ساتھ بولا جاتا ہے. تو وہ عورت کہ جس نے 2.5 سال کی بچے کے 2.5 سال کی عمر کے اندر اس بچے کو دودھ پلا دیا، تو وہ لڑکا اس عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا. تو اب اس دودھ پلانے والی عورت سے بھی اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دودھ پینے سے اس بچے کا ایک عورت کا ایک دودھ جو اس کا جزو بدن تھا، وہ اس بچے کا جزو بدن بن گیا. جس طرح ماں باپ کا خون اولاد کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، وہ ان کا جز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے
جب کوئی عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پی لیتا ہے، تو اس عورت کا دودھ اس بچے کا جزو بدن بن جاتا ہے، گویا وہ بچہ اسی عورت کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو گیا۔ تو اس طرح نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی طرح اس عورت کی جو بیٹی ہے، جس کو قرآن پاک میں وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہا گیا کہ تمہاری دودھ والی بہنیں، دودھ کے رشتے کی بہنیں، جن کو رضاعی بہنیں کہا جاتا ہے، تو ان سے بھی ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جس عورت کو بیان کیا، جس کی حرمت کا بیان کیا، اس میں حرام ہونے کی وجہ ہے سسرالی رشتہ۔ اس رشتے کے تحت 3 قسم کی عورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب تو پچھلا جو تھا بھتیجی بھانجی، ان کا نمبر 8واں تھا، 9واں نمبر رضاعی ماں کا تھا، اور 10واں نمبر رضاعی بہن کا تھا۔ اب 11واں نمبر ہے بیوی کی ماں۔ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس سے ایک رشتہ جڑتا ہے۔ اس عورت کی جو اپنی ماں، دادی، نانی جتنی ہیں، تو یہ جو عورتیں ہیں، بیوی کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، بیوی کی نسبی ماں، نسبی دادی نانی، یا بیوی کی رضاعی ماں، بیوی کی رضاعی دادی نانی، یہ سب اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ داماد پر اس کی ساس حرام ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح جب کسی عورت سے کرتے ہیں تو سسرالی رشتہ دار کچھ عورتیں کسی آدمی پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو 12واں نمبر ہے وہ ہے مدخولہ عورت کی بیٹی۔ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی ہو گئی، تو ہم بستری کے بعد اب اس عورت کی جو بیٹی پہلے شوہر سے تھی، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے بیواؤں سے بھی نکاح کر لیا جاتا ہے، ان بیوہ عورتوں کے ہاں پہلے سے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس آدمی نے جب کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی جو بیٹیاں پہلے شوہر سے پیدا ہوئی تھیں، اگر ہم بستری کر لی عورت سے تو اب اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب اس کے اوپر حرام ہو گئیں۔ یہ بھی سسرالی رشتے کے اعتبار سے ہے کہ جب کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کی رشتہ دار جتنی عورتیں ہیں، تو ان عورتوں میں ایک صورت ہم بستری کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے، اور تیسری ایک اور صورت ہے جو سسرالی رشتے کے اعتبار سے حرام ہوتی ہے، وہ یہ کہ سسر پر اپنی بہو بھی حرام ہے، اپنے نسبی بیٹے کی بیوی۔ اب چاہے بیٹے نے ہم بستری کی ہو نہ کی ہو، بیٹے نے طلاق دے دی ہو یا مر گیا ہو، باہر صورت بہو کا اپنے سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پہ ہے جن عورتوں کا بیان، وہ ہے 2 بہنوں کو ایک آدمی کا بیک وقت اپنے نکاح میں لانا۔ تو ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرے اور اس کے جیتے جی اور اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن کو بھی نکاح میں لے آئے، تو اس طرح 2 بہنوں کو 3 بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح دوسری بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی بہن کا انتقال ہو گیا، اب اپنی سالی سے انسان نکاح کر سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ صورت بن جاتی ہے کہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو سالی پھر اپنے بہنوئی کے نکاح میں دے دی جاتی ہے، یہ کہیں کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے کہ داماد کے نکاح میں سالی کو دے دیتے ہیں، یعنی ایک بیٹی دی ہوئی ہے، دوسری بیٹی کو بھی نکاح میں دے دیا جاتا ہے۔ اب بسا اوقات ماں باپ انتقال کر چکے ہوتے ہیں اور اس عورت کا سالی کا کوئی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، تو یہ بہنوئی صاحب اس کو بھی اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اس طرح یہ حلال نہیں ہو سکتی، اور اس کے پھر آگے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں عدت کے حوالے سے۔ پھر یہ اپنی جب سالی کو چھو لیا تو اپنی بیوی کو بھی یہ نہیں چھو سکتا، اس طرح کے کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے
شریعت مطہرہ نے دو بہنوں کو ایک آدمی کا اپنے نکاح میں لانا حرام قرار دیا. اب دو بہنوں سے مراد صرف دو سگی بہنیں نہیں ہیں, وہی تین صورتیں یہاں پہ بھی آئیں گی. سگی بہن یعنی سگی سالی جو بیوی کی سگی بہن ہے, یا بیوی کی سوتیلی بہن ہے, تو وہ تینوں قسم کی, ماں شریک باپ شریک یا ماں باپ دونوں شریک, تو تینوں قسم کی جو سالی بنے گی یعنی بیوی کی تینوں قسم کی بہنیں, ان سے یہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ بیوی زندہ ہے اور اس کے نکاح میں موجود ہے. اچھا, اس میں شریعت مطہرہ نے ایک قاعدہ اور قانون یہ بیان کیا ہے کہ ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے کسی بھی عورت کو اگر مرد فرض کریں اور دوسری کو عورت ہی تسلیم کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو. ایسی دو عورتوں کو بیک وقت ایک آدمی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا. یہ قانون, اس کی مثال یہ ہے کہ دو بہنیں ہوں, سگی بہنیں, ایک کو لڑکا فرض کریں اور ایک کو لڑکی, یہ دونوں کیا بنے؟ دو بہنیں ہیں, ایک کو ہم فرض کرتے ہیں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی, تو لڑکا لڑکی کیا کہلائیں گے آپس میں؟ بہن بھائی. بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے, ٹھیک ہے, پھوپھی کو ہم فرض کرتے ہیں مرد, تو وہ کیا بنے گا؟ چچا بنے گا. بھائی پھوپھی کی جگہ آپ کا کوئی مرد ہوتا, آپ کے والد کی بہن کے بجائے بھائی ہوتا, تو کیا ہوتا آپ کا؟ تو ایک عورت ہے پھوپھی اور ایک عورت ہے بھتیجی. پھوپھی کو اگر ہم مرد فرض کرتے ہیں تو اس کا اس بھتیجی سے رشتہ کیا بنے گا؟ چچا. چچا بھتیجی میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا, بھتیجی کو مرد فرض کرتے ہیں اور پھوپھی کو پھوپھی ہی رہنے دیتے ہیں, تو یہ کیا کہلائے گا؟ بھتیجا پھوپھی. تو بھتیجے کا اپنی پھوپھی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو بھتیجا پھوپھی یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے, ایسی چچا بھتیجی نکاح نہیں کر سکتے. تو پھوپھی اور بھتیجی کو ایک آدمی اپنے نکاح میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. یعنی اگر پھوپھی نکاح میں ہے تو اس اپنی بیوی کی بھتیجی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا, یا بھتیجی نکاح میں ہے تو اس کی پھوپھی کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا. یہی سلسلہ خالہ اور بھانجی کا ہے کہ بس اوقات خالہ نکاح میں ہوتی ہیں, اس کی جوان بھانجی ہوتی ہے تو خالو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو خالہ کی جو بھانجی ہے یعنی بیوی کی جو بھانجی ہے, تو اس بھانجی سے بھی یہ آدمی اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک خالہ نکاح میں موجود ہے. کہ خالہ کو مرد فرض کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ ماموں. اور بھانجی اور ماموں کا نکاح نہیں ہو سکتا. بھانجی کو مرد فرض کرتے ہیں, خالہ کو خالہ رہنے دیتے ہیں, تو بھانجے اور خالہ کا رشتہ یہ بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو قانون یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں کہ جن دو عورتوں کو میں ایک کو مرد فرض کر لیں اور ایک کو عورت رہنے دیں, تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے, تو اس طرح کی دو عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے. 15ویں قسم کی جو عورت جس سے نکاح حرام ہے وہ ہے شادی شدہ عورت, چاہے نکاح میں ہو, چاہے عدت طلاق میں ہو یا عدت وفات میں ہو. تو عورت کا ابھی کسی اور مسلمان سے رشتہ جڑا ہوا ہے, عورت کا کسی اور مسلمان مرد سے رشتہ جڑا ہوا ہے نکاح برقرار رہنے کی حالت میں, یا طلاق دینے کے بعد زمانہ عدت میں, یا وفات ہونے کی صورت میں زمانہ عدت میں اس آدمی سے اس عورت کا رشتہ جڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایسی عورت جس کا ابھی تعلق کسی اور مسلمان سے باقی ہے, ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, جس کو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر والی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کی طلاق یافتہ یا اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ جب تک عدت میں ہے, تو عدت کے حکام میں عورت ابھی نکاح میں باقی رہتی ہے, تو اس اعتبار سے بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. مشرکہ کافرہ عورت, کہ وہ عورت کے جو بت پرست ہو, ستارہ پرست ہو, غیر اللہ کی عبادت کرتی ہو, تو ایسی عورت سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا.
وجہ بالکل واضح ہے کہ دین کا اختلاف ان دونوں کے رشتے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ عورت کا بت پرستی کرنا شوہر کو قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا، تو اب یہ رشتہ نہیں چل پائے گا۔ یعنی یہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو شرک اور ایمان ایک ساتھ یوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مشرکہ کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اہل کتاب جو عورتیں ہیں جیسے عیسائی، نصرانی، یہودی، اہل کتاب جو کسی بھی آسمانی کتاب یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتی ہو، دین اسلام قبول نہیں کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار میں سے ہو جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو ان کی عورتوں سے شریعت مطہرہ نے نکاح کے جواز کو باقی رکھا ہے۔ لیکن نکاح کا جو جواز ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کو تو مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، تو اسی طرح آسمانی کتابوں کو مانتی ہے، تو اس کو بس تھوڑی سی تربیت دینے کی حاجت ہے کہ جن آسمانی کتابوں کو مانتی ہے انہی آسمانی کتابوں میں، جن انبیاء کو مانتی ہے انہی انبیاء کی زبانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اس کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں وہ بیان موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، تو اس کو تھوڑی سی اصلاح کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کا اصلاح کی جا سکتی ہے، تو اس لیے اس ضرورت کے تحت اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ لیکن اس طرح کے نکاح کرنا یہ اس سے منع ضرور کیا جاتا ہے، یعنی نکاح جائز ہے لیکن اس طرح کی صورت میں بسا اوقات اس آدمی پہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے، اس عورت کی طرف سے چند اعتراضات دین اسلام کے بارے میں جو کچھ ہو رہے ہوں گے تو یہ آدمی جواب کیسے دے گا، اس کی اصلاح کیسے کرے گا، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو گویا اپنا ایمان داؤ پہ بھی لگ سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح نکاح سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر کر لیا تو جائز ہے، اس امید پہ کہ اس کو دین اسلام کے قریب لاؤں، لیکن فی زمانہ اہل کتاب کہلانے والے مرد عورت اب وہ اپنے اس دین پر اب نہیں رہے، ایک تعداد ہے جو اس دین و مذہب پہ نہیں رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، بلکہ بہت ساری ایک تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے نیچریت یعنی بس جو کچھ ہے خود بخود ہے، دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس طرح کی سوچیں پال لی ہیں جس میں خدا کا انکار، قیامت کا انکار، جنت دوزخ کا انکار، اب یہ بھی ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، تو اب یہ لوگ تو پھر اہل کتاب بھی نہ رہے، تو اہل کتاب میں ایک تعداد ہے جو اب مرتد ہو چکی ہے، تو اس لیے اہل کتاب کی صرف انہی عورتوں سے نکاح کی صورت تھی جواز کی کہ جو اپنے اسی دین سماوی پر جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے اس پہ قائم دائم ہوں، اور جو اس سے پھر گئے مرتد ہو گئے تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کوئی مسلمان تھا، کلمہ گو تھا اور کلمہ کفریہ صریحہ بک دیا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے یا قیامت کا انکار کر دے، تو ایسا مسلمان جو تھا اب نہ رہا، تو ایسے کا بھی کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہی حال اگر اہل کتاب میں کسی عورت کا ہو تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے 17 نمبر جو عورت حرام ہے وہ ہے جس کا فی زمانہ وجود نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں تو کسی بھی شخص کا اپنی باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے غلام تھا، غلام کسی عورت کا غلام تھا تو یہ غلام اپنی مالکن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور 18 نمبر یہ تھا کہ ایک آدمی کے نکاح میں آزاد عورت ہے، تو آزاد عورت کے ہوتے ہوئے وہ کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو قسم کی جو ہیں یہ اس وقت فی زمانہ ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ یہ 18 نمبر تھا۔ اور 19 نمبر کی عورت ہے وہ
کہ 4 عورتوں سے کسی بھی آدمی کو بشرط مساوات، بشرط انصاف، بشرط ادائیگی حقوق واجبہ ایک آدمی 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، تو 5ویں کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 5ویں عورت ہوگی، جب تک 4 میں سے کوئی ایک انتقال نہ کر جائے، جب تک ان 4 میں سے کسی ایک کو یہ طلاق نہ دے دے اور طلاق کے بعد وہ عدت بھی نہ گزار لے، تو 5ویں عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا. تو یہ 19 قسم کی خواتین تھیں جن کا یہاں بیان کیا کہ ایک مسلمان ان 19 قسم کی خواتین سے نکاح نہیں کر سکتا. اب ہم آتے ہیں حرمت رضاعت کی طرف، یعنی یہ تھا محرمات نکاح کا بیان کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. اب ہمارے اس آج کی نشست کا دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے حرمت رضاعت، دودھ والے رشتے پر. اب تھوڑا ہم تفصیلی کلام کریں گے کہ بس اوقات اس حوالے سے بھی لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، تو معلومات نہ ہونے کی بنا پر وہ نکاح کر چکے ہوتے ہیں، شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ یہ تو بہن بھائی تھے دودھ والے. اور بس اوقات لوگوں کے اپنے شک شبہات بھی اس کے اندر ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے، اور ان کا بھی ہم ان وہموں کا، وہمی خیالات کا بھی انشاءاللہ ازالہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حرمت رضاعت کے حوالے سے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی حرام ہوئیں تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں. تو یہ قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ نص وارد ہو چکی ہے. نص سے مطلب ایک آیت، واضح دلیل. تو یہ واضح آیت موجود ہے کہ رضاعی ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. رضاعی ماں ایک وہ رضاعی ماں ہے جن کے منقبت کے کتنے ترانے پڑے جاتے ہیں. میری مراد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا ہے. یہ رضاعی ماں ہیں، اور ان کی عظمت کیا تھی کہ جب کبھی آتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو دودھ کے رشتے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا احترام فرما رہے ہیں، ان کو تعظیم دے رہے ہیں، تو اپنی ماں کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہنیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں شیبہ، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہیں، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے بہن. تو اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی دودھ کے رشتے کے حوالے سے حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور مزید اس میں وسعت احادیث مبارکہ میں ایک قانون بھی بیان کیا گیا ہے، جس قانون کے تحت صرف عورت کی جو دودھ پلانے والی ہے وہی حرام نہیں ہوتی، اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت کی جو بیٹی ہے وہی حرام نہیں ہوتی، بلکہ حرمت رضاعت کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے حوالے سے ارشاد فرمایا. یعنی حضرت حمزہ کا وصال شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد اب ان کی جو بیٹی تھیں ان کے نکاح کے حوالے سے لوگوں میں تبصرے یا مشورے آئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیں. تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحل لی. حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کون ہیں؟ چچا جان ہیں. تو چچا کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ کزن، چچا زاد بیٹی. تو چچا زاد بیٹی
چچا زاد بیٹی یعنی چچا زاد بہن بھی کہا جاتا ہے، تو چچا کی بیٹی چچا زاد بہن، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، حرمت نکاح کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس طرح ان کے نکاح کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں ہیں۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قانون ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسبی خونی رشتے کے اعتبار سے جو جو عورتیں حرام ہیں، جو جو عورتیں نسبی خونی رشتے کے اعتبار سے حرام ہیں، وہ عورتیں حرمت رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ پھر فرمایا ہیا بنت اخی من الرضاعتی، یہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے کہیں نا، یہ میرے دودھ شریک بھائی کی۔ اب دودھ شریک بھائی کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت حمزہ کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی سمجھیں عمر کے حساب سے قریب قریب تھے۔ تو حضرت حمزہ نے جس عورت سے دودھ پیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہی عورت سے دودھ پیا تھا۔ تو اس عورت کے دودھ پینے کی وجہ سے حضرت حمزہ بھی اس کے بیٹے ہوئے، دودھ کے اعتبار سے بیٹے بنے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رضائی بیٹے بنے۔ تو اور جب کسی بھی عورت کے دودھ پینے والے مختلف بچے ہوں تو وہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے رضائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اگر بچے بچیاں ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا بنت اخی من الرضاعہ، کہ یہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہیں۔ تو جس طرح اب وہ حدیث کہ جو جو رشتے جو جو عورتیں نسبی خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، انہی چیزوں کو حرمت رضاعت کی وجہ سے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو اپنے بھائی کی بیٹی، سگے بھائی کی بیٹی، سوتیلے بھائی کی بیٹی جو نسبی خونی رشتے کے اعتبار سے بھائی ہو، اس کی بیٹی بھتیجی کہلاتی ہے۔ تو بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہی رشتہ رضاعت میں اگر پایا جائے کہ یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، تو اس کی جو بیٹی ہوگی وہ بھی میری بھتیجی ہوگی۔ تو میں اپنی بھتیجی جو دودھ کے رشتے سے بنتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو قرآن پاک میں دودھ پلانے والی عورت کو حرام قرار دیا، ایک بچے نے جس عورت کا دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس کی رضائی بہن ہوئی، اس کی حرمت کا بیان کیا، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کو اور عام فرما دیا کہ جو جو رشتے خونی نسبی رشتے کی وجہ سے جو جو عورتیں حرام ہیں، دودھ کی اس مشارکت کی بنا پر جو رشتہ بنے گا نسبی عورتوں کا حرمت والا، تو وہی یہاں دودھ کے رشتے میں بھی وہی حرمت والا سلسلہ پایا جائے گا۔ مثلا رضائی ماں، حقیقی ماں جس طرح حرام، رضائی ماں بھی حرام۔ حقیقی بہنیں جس طرح حرام تو رضائی بہنیں بھی اسی طرح حرام۔ حقیقی بیٹیاں یعنی جو نسبی بیٹیاں ہیں، نسبی بیٹیاں حرام، ایسے ہی رضائی بیٹیاں بھی حرام۔ رضائی بیٹی سے مراد کیا ہوگی؟ اس آدمی کی جو زوجہ ہے، اس عورت کے ہاں دودھ ہے، اس عورت کے ہاں اس آدمی کی وجہ سے بچے کی پیدائش ہوئی، اس آدمی کے ہاں پیدائش ہوتی ہے اس کی عورت کے ہاں، اور سبب یہ آدمی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیدائش ہوئی، اب جو اس عورت کو دودھ آ رہا ہے، یہ دودھ اصل میں شوہر کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سمجھتے ہیں۔ کسی بھی کماری عورت کو دودھ عام طور پہ نہیں آتا، ایک مخصوص عمل کی وجہ سے جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر عورت کو دودھ آتا ہے، تو وہ دودھ شوہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کس کی طرف؟ شوہر کی طرف، شوہر کی وجہ سے آیا۔ تو اب یہ دودھ جو بھی
بچے پئیں گے جہاں اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ بچے وہ بچیاں اس عورت کے رضائی بیٹے بیٹیاں بنیں گے، اسی وجہ سے اس آدمی کے بھی وہ رضائی بیٹے بیٹیاں بنیں گے۔ تو نسبی بیٹیاں جس طرح حرام ہیں، ایسی رضائی بیٹیاں بھی حرام ہیں، یعنی کسی آدمی کی عورت نے اگر کسی بچی کو دودھ پلا دیا ہے اور اس عورت کو دودھ اس آدمی کی وجہ سے آیا تھا، اس آدمی کی کہ ہاں اس عورت سے اولاد ہوئی، تو اب یہ آدمی اس عورت کا رضائی، اس بچی کا رضائی باپ بنے گا۔ یہ میں اس آدمی اور اس وجہ سے دودھ آیا ہو، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں بیوی نے دودھ پلا دیا لیکن رضاعت شوہر سے ثابت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کا ایک بچہ ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کے ہاں جو دودھ ہے، جو اس عورت کے جسم میں دودھ آیا، تو یہ دودھ جو اس کے جسم میں اترا، اس کا سبب وہ مرحوم شخص تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس عورت کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد یہ عدت گزارتی ہے، عدت گزارنے کے بعد اس کا بھی کسی سے نکاح ہوتا ہے۔ اب جو شوہر ثانی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی شوہر ثانی کے وجہ سے اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی 2 3 4 مہینے ہیں اور ہوئے ہیں شادی کو، کوئی اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اولاد نہیں ہوئی تو اس عورت کے جسم میں جو دودھ اترا تھا وہ کس کی وجہ سے اترا تھا؟ مرحوم پہلے شوہر کی وجہ سے۔ اب یہ عورت اگر کسی بچی کو دودھ پلاتی ہے، کسی بچی کو دودھ پلاتی ہے، تو وہ بچی اس عورت کی رضائی بیٹی تو بنے گی کیونکہ اس کا دودھ پیا ہے۔ اس بچی کا اس دوسرے شوہر سے رشتہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی تو وجہ بتائیے آپ کو۔ اس لیے کہ اس عورت کے جسم میں جو دودھ ہے وہ دوسرے شوہر کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ کس کی وجہ سے آیا؟ پہلے شوہر کی وجہ سے آیا۔ اب آپ جب سمجھ گئے نا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس دوسرے آدمی جو شوہر ثانی ہے، اس کی بھی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کا بھی دوسرا نکاح، ایسے بھی ملتے ہیں نا معاشرے میں، شوہر کے بعد دوسرا نکاح ہوتا ہے تو بیوی کا بھی دوسرا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس جو شوہر ثانی ہے، اس کی پہلی بیوی سے کوئی لڑکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ رضائی باپ نہیں بنا، تو اب یہ جو اس کا پہلی بیوی سے جو لڑکا تھا وہ اس دودھ پینے والی بچی کا رضائی بھائی بھی نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ وجہ وہی ہے کہ اس عورت کو جو دودھ اترا تھا وہ پہلے شوہر کی وجہ سے اترا تھا، دوسرے شوہر کی وجہ سے اولاد ابھی ہوئی نہیں ہے، کہ جب نہیں ہوئی تو یہ اب جو دودھ ہے وہ اس شوہر ثانی کی طرف منسوب بھی نہیں ہوگا۔ جب منسوب نہیں ہوگا تو اس عورت نے جو جس بچی کو دودھ پلایا تو وہ شوہر ثانی کی رضائی بیٹی نہیں بنی۔ جب نہیں بنی تو اس آدمی کی جو پہلی بیویوں سے جو اولاد ہے، ان اولادوں سے بھی اس دودھ پینے والی بچی کا رشتہ نہیں بنے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آ جائیں پہلے شوہر کی اس عورت سے اگر کوئی اولاد تھی، جو عورت تھی پہلے شوہر کی کوئی اولاد تھی اس عورت سے، تو چونکہ شوہر کی وجہ سے اس عورت میں دودھ اترا تھا، تو اس بنا پہ شوہر کی جتنی بھی اولادیں ہوں گی پہلے شوہر کی، چاہے وہ اس دودھ پلانے والی عورت سے ہوں یا کسی اور عورت سے ہوں،
تو وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. کہ پہلے شوہر کی اگر ایک اور بیوی بھی تھی، اس سے لڑکا تھا، ٹھیک ہے، پہلے شوہر کے پہلی کسی اور بیوی سے بھی ایک لڑکا تھا، تو اس دودھ پلانے والی عورت نے جس بچی کو دودھ پلایا ہے تو یہ بچی پہلے شوہر کے کسی اور بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے پر بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم جس مثال کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کو دودھ اترا ہے پہلے شوہر کی ولادت، پہلے شوہر سے ولادت کی وجہ سے، تو اب جو بھی بچیاں دودھ پئیں گی تو وہ سب پہلے شوہر پہ حرام ہو جائیں گی کہ پہلا شوہر بنے گا رضاعی باپ. اور باپ کی جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں، نسبی بیٹا، وہ بھی اولادیں ہوتی ہیں، پوتا نواسا، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایک عورت پہ حرام ہوتے ہیں. تو اس بنا پہ یہ بھی حرمت پہلے شوہر کی اولادوں کی طرف تو منسوب ہو جائے گی، لیکن دوسرے شوہر کی اولاد کی طرف منسوب نہیں ہوگی. اس کی طرف کب آئے گی؟ کہ جب اس دوسرے شوہر سے بھی عورت کے ہاں ولادت ہو جائے. ولادت سے پہلے جو دودھ پلایا اس کا تعلق پہلے شوہر سے ہوگا، اور ولادت ہو گئی تو اب جو دودھ آئے گا، اب یہ عورت کسی بھی بچی کو دودھ پلا دے گی تو اس بچی کا بھی اس دوسرے شوہر سے رضاعت والا رشتہ قائم ہو جائے گا. کہ حرمت رضاعت یہ دودھ کی وجہ سے جو ہوتی ہے، اور دودھ کا سبب جو بھی آدمی بنتا ہے تو دودھ پینے والے بچے یا بچی کا تعلق اس آدمی سے جڑ جاتا ہے. اب اس آدمی کی اپنی بہنیں اس دودھ پینے والے بچے کی پھوپھیاں بن جاتی ہیں، اس آدمی کی اپنی جو بھتیجی، اس آدمی کے جو آگے سلسلہ ہوتا ہے بھتیجیاں یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی دودھ پلانے والی کا رشتہ بن جاتا ہے. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، وہ عورت بنی رضائی ماں، اس عورت کے جو بھائی ہیں وہ بچی کے لیے رضائی ماموں بن گئے. تو اس طرح یہ حرمت اس طرف بھی جاتی ہے. تو رضاعت کے حوالے سے یہ چند امور کو مد نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ حرمت رضاعت کا جو ثبوت ہے وہ حرمت کب ثابت ہوتی ہے؟ کتنی عمر میں بچے نے دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہوگی، کتنی عمر میں پیا تو نہیں ہوگی. تو 2.5 سال انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے جو 2.5 سال کی مدت ہے یعنی 30 مہینے، تو 30 مہینے کے دوران کسی بھی بچے کسی بھی بچی کی عمر ابھی 30 مہینے کے اندر ہے تو اس کو اگر کسی عورت کا دودھ پلا دیا گیا تو یہ بچہ یہ بچی اس دودھ پلانے والی عورت کا رضاعی بیٹا یا بیٹی بن جائے گی. لیکن اگر 30 مہینے سے اوپر ہو گئی عمر، اب اگر دودھ پلاتی ہے تو رشتہ ثابت نہیں ہوگا رضاعت کا. لیکن یاد رہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اپنا بچہ ہو یا کسی اور کا، 2 سال کے اندر تک تو عورت دودھ پلا سکتی ہے، اس کا دودھ پلانا جائز ہے. لیکن 2 سال جب اس کی عمر ہو جائے، 24 مہینے ڈبل 12 مہینے اسلامی اعتبار سے اگر بچے کی عمر ہو گئی تو اب عورت اپنے بچے کو یا کسی اور دوسرے بچے کو جو 2 سال کا ہو چکا ہے اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کا دودھ پلانا حرام ہے، گناہ ہے. لیکن رضاعت ثابت ہونے کے لیے 30 مہینے 2.5 سال کی مدت ہے. اگرچہ دودھ پلانا ناجائز ہوگا 2 سال کے بعد، لیکن رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. بعض لوگوں میں یہ فرق کرتے ہیں کہ لڑکی کو 2 سال اور لڑکے کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے. تو لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس سے کم میں جب بچہ دودھ چھوڑ دے، لیکن 2 سال کے بعد بھی بچے کو دودھ پلاتے رہنا یہ ناجائز کام ہے. اب بالکل 2 سال کا ہو گیا اور اگلے دن ہی اسٹاپ کر دیں گے تو بچہ تو بتکے گا، مانگے گا، روئے گا، چلائے گا. تو اس لیے جب بچے کی عمر 1.5 سال کے قریب ہو جائے تو اب بلکہ عام طور پہ اس دوران 6-8 مہینے سال بھر ہو یہ سیریلیک اور دیگر غذائیں بھی ڈاکٹری نسخوں کے مطابق دی جاتی ہیں اور مائیں کھلاتی رہتی ہیں بچوں کو. تو 2 سال ہونے سے پہلے اس کو دودھ سے چھٹکارے کی طرف لے کر آئیں، پلاتی رہیں
لیکن کم کر دیں. دیگر غذاؤں کی طرف بھی بچی کو لے آئیں تاکہ جب یہ 2 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں کا دودھ نہ مانگے. بس اوقات عورتیں پلاتی رہتی ہیں پھر بعد میں کہتی ہیں کہ اب بچہ پیچھے پڑ جاتا ہے. پیچھے آپ نے ہی لگوایا ہے, اس کی عادت بالکل اس طرح بنوائی کیوں ہے؟ تو اور غذاؤں کی طرف لے کر آ جائیں تاکہ 2 سال ہونے پر بچہ اپنے ماں کا دودھ مکمل طور پہ چھوڑ چکا ہو. جو رضاعی بہن بھائی ہیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نکاح ہو سکتا ہے. وہ صورت مثال کے طور پہ یہ ہے, کسی عورت کا دودھ آپ کے بھائی نے پیا ہے. کسی عورت کا دودھ آپ کے بھائی نے پیا ہے, تو آپ نے نہیں پیا, آپ کے بھائی نے پیا تھا, تو آپ کا بھائی اس عورت کا کیا کہلائے گا؟ رضاعی بیٹا. اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں آپ کے بھائی کے لیے کیا کہلائیں گی؟ رضاعی بہنیں, دودھ شریک بہنیں. تو آپ کا بھائی تو نکاح نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے اپنے رضاعی بھائی کی ماں سے, رضاعی ماں سے, اپنے بھائی کی رضاعی ماں سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن اپنے نسبی بھائی کی ماں سے نہیں ہو سکتا. تو وہ جو حدیث مبارکہ میں قانون ہے کہ نسب کے حوالے سے جو عورتیں حرام ہیں وہ رضاعت کے حوالے سے بھی حرام ہیں, تو ان میں چند رشتوں کا استثناء ہے کہ اپنے بھائی کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی ماں ہوگی, ٹھیک ہے, سگے ہونے کے اعتبار سے یا سوتیلے ہونے کے اعتبار سے اپنے بھائی کی جو ماں ہوگی وہ ابا کی دوسری بیوی ہوں گی, سوتیلی ماں, تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن رضاعت کے حوالے سے تھوڑا سا چند رشتوں کا استثناء ہے کہ آپ کے بھائی نے اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت رضاعی ماں ہوگی آپ کے بھائی کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے, تو آپ کا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے. آپ کے بھائی کی جو رضاعی بہنیں ہیں وہ بھائی پر حرام ہے لیکن آپ کے اوپر حرام نہیں ہے, تو اپنے بھائی کی بہن وہ اپنی بہن ہوتی ہے, لیکن رضاعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی جو رضاعی بہن ہوگی اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا, عوام کے اندر رضاعت کے حوالے سے ایک وہم یہ بھی ہے کہ دودھ پینے والے بچے پر وہی بچی حرام ہوگی. ایک عوام میں وہم ہے کہ دودھ پینے والے بچی پر اس عورت کی وہی بیٹی حرام ہوگی جو اس بچے کے ہم عمر ہونے کے ساتھ دودھ پی رہی ہو. یعنی ایک عورت کے یہاں ولادت ہوئی لڑکی کی, اب اس زمانے میں ایک بچے کو دودھ پلا دیا گیا, تو عورتوں میں اور عوام میں یہ بھی ایک خیال ہے کہ جس بچی کے ساتھ اس بچے نے دودھ پیا تھا بس وہی حرام ہے. جو اس عورت کے پہلے بچیاں ہیں یا اس عورت کے ہاں بعد میں بچیاں پیدا ہوئیں, دودھ پلانے کے زمانے میں بچی نہیں تھی, پہلے ہو چکی تھیں یا بعد میں ہوئیں, وہ حرام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کسی بھی عورت پر, کسی بھی عورت کی جو بھی اولادیں ہیں بچیوں کی صورت میں, چاہے وہ پہلے کی ہوں یا بعد کی ہوں, جب اس عورت کا دودھ کسی بچے نے 2.5 سال کی عمر میں پی لیا تو یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن گیا. اب بیٹا بننے کی صورت میں اب اس عورت کے ہاں جو پہلی لڑکیاں تھیں یا بعد میں پیدا ہوئیں وہ سب اس کی رضاعی بہنیں بن گئیں. جس طرح جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں تو جڑواں بہن بھائیوں کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, تو اب اسی طرح جو باجیاں ہیں پہلے پیدا ہو گئی تھیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, جو چھوٹی بہنیں بعد میں دنیا میں تشریف لائیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو رضاعت کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جب کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو دودھ پینے کے زمانے میں جو بچیاں ہیں وہ بھی حرام, جو پہلے پیدا ہو چکی تھیں وہ بھی حرام, جو بعد میں پیدا ہوئیں وہ بھی حرام. پھر دوسرا یہ کہ خواتین کو چاہیے کہ کسی بھی بچے کو روتا دیکھا چل بھائی دودھ پلا دیا. یہ شہروں میں کم, گاؤں گوٹھوں میں یہ چیز زیادہ ہے. بچوں پہ بہت زیادہ شفقت آ جاتی ہے خواتین کو, بس کسی بچے کو روتا دیکھا دادی اماں نے چل بھائی آجا تو بھی دودھ پی لے. اب دودھ پینے پلانے کا سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات پھر
دادی اماں بھی بھول جاتی ہیں کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا. اب وہ لڑکا وہ لڑکی جن کا دودھ کا رشتہ بن رہا ہے، مثال کے طور پہ دادی کی کوئی پوتی ہے، کسی عورت کی پوتی ہے، اور کسی بچے کو اس عورت نے دودھ بھی پلا دیا تھا. اب وہ دودھ پینے والا بچہ اس عورت کا کیا بنے گا؟ رضائی بیٹا. کیا بنے گا؟ اب اس دودھ پلانے والی عورت کی اپنی پوتی ہے، وہ پوتی اس بچے کے لیے بھتیجی بنے گی، اور یہ بچہ اس کا بن جائے گا رضائی چچا. اب یہ خواتین دودھ پلانے کو پلا تو دیا، یاد بھی نہیں رکھتی، بتاتی بھی نہیں ہیں. اب پتہ چلا کہ اس بچے کا اس بچی پہ دل آ گیا، رشتہ بھیجا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ رشتہ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ رضاعت کا رشتہ تھا. اب بسا اوقات یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، بسا اوقات یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی، مشہور نہیں ہوتی، تو اس کی بنا پہ لوگ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں. بعد میں دادی کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو اس کو دودھ پلایا تھا. بعد میں خیال آنا یوں سمجھیں بہت دشوار ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات. تو اس لیے اولاً تو اس میں یہ کہ بلا ضرورت کسی کے بھی بچے کو دودھ نہ پلائیں. اگر پلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مثلا بچہ رو رہا ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ چپ ہوگا، پانی دودھ اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ کچھ خاموش ہو جائے گا، تسکین پائے گا. اب ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اب کوئی اجنبی عورت کسی بھی بچے کو اس طرح دودھ پلا کر تسکین پہنچا رہی ہے، تو اب جہاں ضرورت ہو تو وہاں چلیں. اس کی گنجائش نکلتی ہے، دودھ پلا دیا، لیکن دودھ پلانے کے بعد وہ عورت بتا دے اپنے خاندان میں بھی، اور جو بچے کا جو بھی ماں باپ یا جو بھی ان کو بتا دے کہ بھائی اس کو میں نے دودھ پلا دیا ہے، لہذا اب یہ میرا رضائی بیٹا بن گیا. اب جو حرمت رضاعت کا سلسلہ ہے وہ باقی رہے گا. تو اس طرح ہر ایک عورت دودھ پلانے لگے گی تو بہت سارے رشتے جو ہے نا وہ ایک دم ختم ہوتے چلے جائیں گے نا. جہاں رشتہ ہو سکتا تھا، نکاح کیا جا سکتا تھا، وہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، دروازہ ہی بند کر دیا. تو اس لیے اس طرح کے سلسلے کو زیادہ عام نہ کیا جائے. اگر کیا گیا تو پھر یہ مشہور ہونا چاہیے تاکہ آگے چل کے لڑکا لڑکی جب بڑے ہو جائیں تو یہ ایک دوسرے کو احترام کی ہی نظر سے دیکھیں کہ یہ میری بھتیجی ہے دودھ کے رشتے کی وجہ سے، یہ میری رضائی بہن ہے، یہ میری پھپھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تاکہ انسان بہکی ہوئی نظروں سے ایسی عورت کو نہ دیکھے. اب آتے ہیں اپنے سلسلے آج کی نشست کا جو تیسرا موضوع ہے، مہر کا بیان. مہر عورت کا حق ہے. عورت اپنا آپ شوہر کے سپرد کر دیتی ہے. ایک آدمی حق استمتاع رکھتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کے بدلے میں عورت کے لیے ایک مالی صورت حق کی رکھی ہے، جس کو ہم حق مہر کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر کے حوالے سے بیان فرمایا، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو. تو عورت کا یہ حق ہے مہر. بعض لوگ اس کے معافی کی طرف پیچھے پڑ جاتے ہیں، معاف کرا کے ہی جان چھوڑتے ہیں. معاف کرنا پڑے گا، تجھے میری محبتوں پہ کیا شک ہے، یہ ہے جو کچھ بھی ایکس وائی زیڈ اپنی بیویوں کو پٹا رہے ہوتے ہیں اور پٹا کر ان سے مہر معاف کروا لیتے ہیں. تو مہر معاف کروانا مکروہ ہے. کیا ہے؟ کسی بھی طرح شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں. ہاں، عورت اپنے مہر کی مالک ہے، وہ چاہے تو مہر معاف کر سکتی ہے. قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. کس طرح دو؟ خوشی دو. عورتوں کا ان کا مہر خوشی سے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا۔ یعنی عورت کو آپ نے مہر دے دیا، مہر دینے کے بعد اب عورت کی مرضی ہے کہ وہ سارا ہی آپ کو دے دیتی ہے، گفٹ، تحفہ، یا اس میں سے کچھ آپ کو دے دیتی ہے، تو یہ عورت کی مرضی ہے۔ اب اگر اس دی ہوئی عورت کی طرف سے واپسی تحفہ دیا ہوا مہر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک فضیلت اس طرح کے مہر کی ہے کہ جو عورت کو آپ نے مہر ادا کر دیا اور عورت نے اس مہر میں سے کچھ درہم شوہر کو دے دیے، کچھ روپے شوہر کو دے دیے، شوہر ان پیسوں سے شہد خریدے اور بارش کا پانی وہ جمع کرے، شہد اور پانی مکس کر کے وہ استعمال کرے، تو بیمار تھا تو شفا پائے گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا ہے۔ دیں گے تبھی تو شفا کی صورت بنے گی، نہیں دو گے تو پھر شہد بھی نہیں آئے گا، صرف بارش آپ کو برس کے چلے جائے گی۔ تو مہر ادا کریں اور عورت خوشی کے ساتھ مہر میں سے کچھ رقم آپ کو دے جس میں سے آپ کچھ شہد خرید لیں، اور شہد اور بارش کے پانی کو جمع کر کے ملا کے اس کو پئیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ہے۔ بہرحال مہر عورت کا حق ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی مہر کے حوالے سے تاکید بیان فرمائی ہے، اور جو مہر ادا نہیں کرتے یا جن کی نیت یہ ہو کہ مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث مبارکہ کہ جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہیں دے گا، نیت کیا ہے؟ مہر نہیں دے گا، تو فرمایا جس روز مرے گا بدکار ہو کر مرے گا، اور جو کسی سے کوئی شے خریدے اور نیت یہ ہو کہ قیمت میں سے اسے کچھ نہ دے گا تو جس دن مرے گا خائن یعنی خیانت کرنے والا ہو کر مرے گا، اور خائن نار یعنی جہنم میں ہے۔ تو لہذا بد نیت ہی نہیں ہونے چاہیے، عورت کو خوشی خوشی اس کا مہر دیں۔ اب مہر کم سے کم کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے مہر کی کمی کی جانب تو ایک لمٹ مقرر کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا مضمون ارشاد فرمایا، لا مہر اقل من 10 دراہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے مقرر کر لیں، اور یہاں درہم سے مراد یہ زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا، اور سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا۔ تو دینار سونے کے سکے اور درہم چاندی کے سکے، تو کم از کم 10 چاندی کے جو سکے تھے درہم، یہ کم از کم مہر ہے۔ اس سے زیادہ جتنا چاہیں مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن حسب استطاعت شوہر دے بھی سکے۔ اب کروڑوں مقرر کر لے اور دینے کی طاقت استطاعت نہیں ہے تو اتنا بھاری بھرکم مہر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بہتر مہر وہ ہے کہ جو آسانی سے ادا کیا جا سکے، تو جو مہر آسانی سے ادا کیا جا سکے اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ مہر کے حوالے سے اس کی اقسام بن جاتی ہیں۔ مہر معجل، عام طور پہ یہ نکاح کے وقت لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائی قاضی صاحب پوچھتے ہیں مہر کتنا مقرر کرنا ہے، نصف معجل نصف غیر معجل کر دیں۔ اب ان سے پوچھا جائے معجل کا مطلب کیا ہے، پتہ نہیں، غیر معجل پتہ نہیں، بس اسی طرح تو کرتے ہیں معجل غیر معجل۔ تو معجل اور غیر معجل اور یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی تبھی تو ہم مقرر کریں گے۔ پتہ چلا کہ معجل کا مطلب ہی نہیں پتہ، اب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مہر کے حوالے سے ان باتوں کو نوٹ کر لیں کہ مہر کی 3 قسمیں ہیں، مہر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معجل، میم عین جیم لام، معجل
تعجیل، عجلت، اس سے یہ بنا ہے معجل۔ مہر معجل وہ ہوتا ہے کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو، جس کو عام طور پہ رخصتی کے وقت جو مہر مقرر ہوتا ہے کہ رخصتی کے وقت دینا پڑے گا، تو وہ مہر معجل کہلاتا ہے۔ نمبر 2 مؤجل۔ آپ نے یہ میم واو جیم لام، میم واو جیم لام اور واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے، جیسے مؤخر، مؤخر کہتے ہیں نا، مؤخر کر دیا، تو لکھا تو واو سے آتا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے اور اس کو حمزہ پڑھتے ہیں مؤخر۔ تو ایسے ہی مؤجل، واو لکھا جائے گا، پڑھا حمزہ جائے گا۔ تو معجل کا مطلب ہوتا ہے وہ مہر جس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیا گیا ہو۔ بھائی کب دیں گے؟ 5 سال بعد دوں گا، تو اب یہ 5 سال کا وقت مقرر ہو گیا، یا سن 2020 کی فلاں تاریخ کو میں مہر ادا کر دوں گا، تو یہ وقت ٹائم پیریڈ مقرر ہو گیا۔ تو یہ مہر جس کی کوئی میعاد اور وقت مقرر ہو جائے تو وہ مہر معجل کہلاتا ہے۔ اچھا، تیسرا مہر ہے مہر مطلق۔ مہر مطلق، مطلق کا مطلب آزاد، جس میں وقت کی کوئی قید نہ ہو، کب دیا جائے گا، ابھی دیا جائے گا، بعد میں دیا جائے گا، کتنے مہینوں کتنے سالوں میں دیا جائے گا، کوئی ٹائم پیریڈ ابھی یا کبھی کا طے نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں مہر مطلق۔ اب جو مہر ہوتا ہے مہر معجل، رخصتی کے وقت جو مہر دیا جاتا ہے، تو اس مہر کی وصولی سے پہلے عورت کو یہ حق ہے کہ شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ مہر معجل جس کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر ہوتا ہے، تو مہر معجل کے اندر شوہر کو اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی۔ اور تیسرا ہوتا ہے مہر مطلق، جس میں کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوتا، تو اس میں بھی عورت اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ مہر معجل یہ فی الفور عورت مطالبہ کر سکتی ہے رخصتی کے وقت، اور مہر معجل میں جب تک وہ ٹائم پیریڈ نہیں آئے گا اس وقت تک مطالبہ نہیں کر سکتی۔ ٹائم پورا ہونے کے بعد 5-10 سال کا جو انتظار کروایا، وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد اب عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اور اگر مہر مطلق ہے تو مہر مطلق یعنی جس میں کوئی وقت ابھی کا یا بعد کا طے نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں عورت مطالبہ شوہر سے ابھی نہیں کرے گی۔ اس کا مطالبہ یہ جب شوہر طلاق دے دے اب عورت مطالبہ کرے گی کہ مجھے مہر چاہیے۔ تو مہر عورت کا حق ہے، اس کو بعض لوگ ضائع کر دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں۔ اولاً جیسے معافی والی بات میں نے کہی، تو معاف کروانا یہ مکروہ ہے۔ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت کا مہر نہیں دیا ہوتا، تو مہر جو عورت کو نہیں دیا گیا، عورت کے جملہ جو مال و اسباب، زیورات، پیسے، جو بھی اس کی جائیداد تھی، اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ترکہ بن جاتی ہے، تو ایسے ہی شوہر نے جو مہر ادا نہیں کیا ہوتا وہ مہر بھی ترکے میں شامل ہوتا ہے۔ تو عورت کا مہر اگر 1 لاکھ روپے مقرر ہو تو یہ 1 لاکھ روپے شوہر کو دینا پڑیں گے۔ اب یہ ہے کہ شوہر بھی چونکہ اس میں سے وارث ہونے کے اعتبار سے حقدار ہوتا ہے، تو اگر اولاد نہیں تھی تو شوہر نصف ترکے کا مالک ہوتا ہے۔ اگر اس عورت سے شوہر کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی تو شوہر کو 1/4 حصہ ملتا ہے ترکے کا۔ تو اب اگر 1 لاکھ روپے مہر مقرر ہوا، اولاد کوئی نہیں تھی، عورت کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کو 50,000 روپے تو چلو مہر کے وہ ترکے میں مائنس ہو جائیں گے، لیکن بقیہ 50,000 روپے دیگر ورثاء کو دینے ہوں گے۔ اگر اولاد تھی عورت کے ہاں تو شوہر کو 1/4 حصہ ترکے میں ملے گا۔ تو مہر اگر 1 لاکھ روپے تھا، نہیں دیا، اولاد ہے عورت کے ہاں، عورت کا انتقال ہو گیا، تو شوہر اپنے وراثت کے اعتبار سے 1/4 مہر تو چلو معاف ہو جائے گا۔ معاف ہونے کا مطلب اس کو ترکہ مہر میں سے مل گیا، لیکن 75,000 روپے اس کو دیگر ورثاء کو دینے ہوں گے۔ اب بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ آدمی مہر ادا نہیں کرتا، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء کو بھی مہر نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ اسی طرح کسی آدمی کا انتقال ہو گیا،
اس آدمی نے اپنی عورت کو مہر نہیں دیا تھا، اس آدمی نے اپنی عورت کو مہر ادا نہیں کیا اور وہ رضا الہی سے انتقال کر گیا، تو اس آدمی کے اوپر عورت کا جو مہر تھا وہ قرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں دیگر قرضے تقسیم ترکہ سے پہلے ڈیوائڈ قرضے اتارے جائیں گے، بعد میں ترکہ تقسیم ہوگا، تو وہیں پر مہر بھی عورت کا حق ہے، بیوی کا۔ یہ بھی قرض کی صورت میں جو عورت کا حصہ بنتا ہے وہ تو عورت کو اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے جو وراثت میں حصہ ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن جو شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا وہ مہر بھی ترکے میں سے شوہر کے عورت کو دیا جائے گا، تو عورت کا یہ حق ہے۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں پر ایک سوال بھی عام طور پہ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں آپ مہر کتنا مقرر کرنا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ شرعی مہر، جو شرعی مہر ہے وہ رکھنا ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار تو ہے 10 درہم چاندی۔ اب 10 درہم چاندی میں جو وزن بنتا ہے وہ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ ہے کم سے کم مہر کی چاندی میں تولے ماشے کے اعتبار سے اس کی مقدار۔ یہ اور گراموں میں اس کو لیں تو گراموں میں 10 درہم چاندی میں جو گرام بنتے ہیں، 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اس کو گراموں میں اگر کنورٹ کریں تو گراموں میں اس کی قیمت، اس کا وزن بنتا ہے 30.618 30.618 گرام، یعنی تقریباً 31 گرام کے قریب 30.5 گرام سے زیادہ بن جائے گا یہ۔ تو یہ ہے مہر کی کم از کم مقدار، اس سے زیادہ جتنا چاہیں مقرر کریں، وہ سب کا سب مہر شرعی ہی ہے جو آپ طے کریں گے، کم سے کم اس سے کم نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ مقرر کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جو مہر تھا وہ رکھ دیں۔ کتنا تھا بھائی؟ قاضی صاحب اس وقت ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کتنا تھا کتنا نہیں تھا، اب وہ کیا طے کرائیں گے؟ اب وہ جو قاضی ہوتے ہیں اگر اہل علم ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، بھائی یہ واضح کرو کتنا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور بعض ایسی ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں میرے فاطمی، اور میرے فاطمی کتنا تھا، ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا، کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ اپنا فارمیلٹی پوری کر کے وہ تو نکل جاتے ہیں فیسیں لے کے۔ اب مہر کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، یہ میاں بیوی لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں۔ تو آج اپنے علم میں اضافہ کر لیں اور اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ ازواج مطہرات کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا تھا 500 درہم۔ کتنے؟ 500 درہم۔ 500 درہم میں جو تولہ بنیں گے چاندی کے تو وہ بنیں گے 131 یعنی 100 تولہ اور 31.25 تولہ۔ اب اس کو یوں کہیں گے 131 تولہ چاندی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو گراموں میں کنورٹ کر لیں تو 1531 گرام، 1531 گرام، یہ گراموں میں ہوا۔ اور کل جو 26 جنوری 2016 بروز منگل جو اس کا ریٹ بنے گا ازواج مطہرات کو، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 درہم مہر عطا فرمایا ہے، تو 500 درہم میں جو چاندی بنتی ہے اس چاندی کا کل کے حساب سے 26 جنوری 2016 کے حساب سے جو ریٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 83,986 83,986 روپے، یہ کل کے حساب سے۔ اب یہ 1531 گرام اگر آپ 2-4 سال پہلے جائیں تو ریٹ اور کم ہو جائیں گے، اور 2-4 سال بعد جائیں تو ریٹ ہو سکتا ہے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ کل کا ریٹ اس لیے فکس کر کے آپ کو بتایا۔ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا، جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر لازم تھا، وہ تھا 400 مسقال چاندی۔ 400 مسقال چاندی،
اس کو جب تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو 150 تولہ کتنا 150 تولے چاندی بنتا ہے، اور اس کو گراموں میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے 1749.75 یعنی 1700 پونے 50. ٹھیک ہے، 1749 یہ لکھیں، 1749 پھر ڈاٹ ڈالیں، پھر 75 لکھ دیں، تو یہ اتنے گرام بنے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر. اور جب اس کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت بنتی ہے کل کی چاندی کے ریٹ کے حساب سے، اس کی قیمت بنتی ہے 95,986. 95,986 حضرت فاطمہ کا مہر لکھ دیں. ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے لکھ دیا، کتنا ہے وہ اتنا بن رہا ہے 95,986. اتنی شوہر میں طاقت ہے. تو اس لیے جب بھی مہر مقرر کیے جائیں تو بالکل واضح ہوں. ہاں نسبت یہ اگر کوئی مقرر کرنا چاہے تو اس طرح مہر مقرر کرے، انشاءاللہ محبت میں کرے گا تو انشاءاللہ عظمت بھی پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ اس وقت مدنی قاعدے کی تختیاں اور اسباق پڑھنے کا سلسلہ ہمارا ہوا کرتا ہے. تو قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اور دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. آپ بھی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والإکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والإکرام. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والإکرام. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین،
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मदनी कायदे के सबक नंबर 3 हरकात की तख्ती के कवायद और साथ ही साथ इसकी अदायगी को भी सीखने की कोशिश करेंगे। कबल इसके कि इस तख्ती का आगाज़ किया जाए, हरकात की इस तख्ती के कुछ कवायद वो आपके सामने वाइट बोर्ड पर तहरीर किए जा रहे हैं समझाने के लिए, ताकि आप हरकात को अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से समझ लें। ये बात याद रहे कि एक को हरकत कहते हैं और जब 3 जमा हो जाए तो उसे हरकात कहते हैं। अब ये हरकत और हरकात क्या हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिन इस्लामी भाइयों ने पहले मदनी कायदा पढ़ा हुआ है उन्हें कवायद के हवाले से कुछ आगाही होगी, और जिन्होंने कभी भी कवायद को सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो इनके लिए ये बहुत सहल और आसान होगा। सबक कौन सा है हमारा? हरकात। जबर, जेर और पेश, जबर, जेर और पेश, इनको कहते हैं हरकात। जबर, जेर, पेश को हरकात कहते हैं। सही, एक मर्तबा आप दोहरा लीजिए। अब यह है कि 1-2 मर्तबा दोहरा लेने से ये जहन नशीन हो जाता है, कुछ कुछ याद हो जाता है। हरकात किसे कहते हैं? जब भी हरकात का सवाल होगा तो आपका जवाब यही होगा, जबर, जेर, पेश को हरकात कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि जबर हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। मिसाल के तौर पर हमजा, जबर, आ नहीं, क्योंकि आगे हम सीखेंगे कि हरकात को पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ेंगे हमजा, जबर, आ, हमजा। देखिए हमजा की अदायगी कुछ कमजोर हो गई, जैसा कि हमने सीखा था कि हमजा नहीं है, हमजा। जी, दुरुस्त अदायगी, हमेशा दुरुस्त अदायगी होनी चाहिए। जबर हर्फ के ऊपर होता है और जेर हर्फ के नीचे होता है। पेश हर्फ के ऊपर होता है। सही, जबर हर्फ के ऊपर, जेर हर्फ के नीचे और पेश हर्फ के ऊपर। अब इनकी अदायगी किस तरह होती है, ये बहुत अहम है। ये तो सबको मालूम होगा कि जबर, जेर, पेश किसे कहते हैं। जबर कहाँ होती है, जेर कहाँ होती है और पेश कहाँ होती है, ये सबको मालूम है। लेकिन असल है इसकी अदायगी जबर, जेर, पेश की। जी हाँ, जिस तरह हर हर्फ की एक अदायगी होती है, हर कवायद की एक अदायगी होती है, इसी तरह ये भी एक कायदा है, इसकी भी अदायगी है। इसके भी कुछ तकाजे हैं जिनको अगर मुकम्मल न किए जाएं तो इस हरकात या कवायद की ये अदायगी दुरुस्त नहीं हो पाती। वो कैसे? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जबर की अदायगी क्या है। जबर मुंह और आवाज को खोल कर अदा होती है। जबर मुंह और आवाज को खोल कर अदा होती है। अब किस तरह, इसको प्रैक्टिकल के तौर पर भी समझ लीजिए। जैसे हमजा, जबर, आ, ये है मारूफ तरीका। मारूफ तरीका वो जो अरबियों का तरीका है, इसको मारूफ तरीका कहते हैं।
اور قرآن کریم کو معروف طریقے پر پڑھنا چاہیے، مجہول طریقے پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو معروف طریقہ ہے آ، صحیح؟ زیر کس طرح ادا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے۔ زیر کس طرح ادا ہوتی ہے؟ زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یہ ہے معروف طریقہ۔ اگر اس کو مجہول کر دیں گے یا اس طرح پڑھیں گے آ اے او، آ اے مجہول ہو جائے گا، تو اے نہیں پڑھنا بلکہ ای پڑھنا ہے۔ اب گرانا یعنی آواز کو نیچے گرانا ہے، ای، تھوڑی سی بھی آواز پھیلے نہ، اگر پھیل گئی اے ہو گئی، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر اے، حمزہ زیر اے، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ اور پیش کس طرح ادا ہوتی ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ اب یہ بھی ایک اہم ادائیگی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں مجہول کا نام لے رہا ہوں، اور واو کے حوالے سے کل ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ واو یہ بہت اہم حرف ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی وہ واو ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ہماری ادائیگی مجہول ہوتی ہے۔ اچھا، پیش اور واو ان دونوں میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، پیش میں اور واو میں۔ کہاں کہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی سورت پڑھیں، مدنی قاعدے کا کوئی سبق پڑھیں، تو پیش اور واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے، صحیح ہے؟ ہونٹوں کو نہ تمام گول کیا جائے گا تو پیش کی اور واو کی ادائیگی ہوگی۔ حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، او۔ اب اگر شیشہ سامنے ہو، ابھی تو آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، اگر آپ کو موقع ملے تو شیشے میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پیش کی طرف مائل ہونا، پیش کی طرف مائل ہونا، او۔ اب دیکھیں یہ بھی ہونٹ گول ہو ہی رہے ہیں کسی حد تک، او، لیکن او جب مکمل ہونٹ گول نہ ہوئے تو یہ او بن گیا، او، جبکہ ہمیں پڑھنا ہے او۔ او اور او میں بہت فرق ہے، او، او، صحیح ہے؟ اس ادائیگی کو غور سے سمجھیے، اور مزید یہ کیجیے گا کہ پریکٹیکلی طور پر شیشے میں اگر ہم اپنے ہونٹوں کی گولائی کی حیت کو دیکھ لیں کہ آیا یہ مکمل گول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہونٹ مکمل گول ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہمیں انشاءاللہ توجہ کرنی ہے۔ حمزہ پیش او، کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او، تو یہ بن گئی آ، ای، او، آ، ای، او۔ اب یہ تو ہو گئی ان حرکات کی ادائیگی۔ اب اسے پڑھیں گے کس طریقے سے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حرکات کو بغیر کھینچے نہ ہی کھینچیں گے، نہ ہی جھٹکا دیں گے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، اور معروف پڑھیں گے۔ دیکھیے قاعدے میں یہ بات بالخصوص شامل کی گئی، اور جگہوں پر شاید اس کو اس طریقے سے شامل نہیں کیا گیا، لیکن حرکات کی تختی میں اس کو کیوں شامل کیا گیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ آغاز ہے جہاں پر مدنی منع ہوں یا بڑے اسلامی بھائی ہوں،
یہیں پر جب غلطی کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر پورے مدنی قاعدے اور پھر قرآن کریم جب بھی پڑھتے ہیں تو کیونکہ بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر آگے ہر جگہ ہم یہی غلطی کر جاتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے، یہ حرکات یہ بنیاد ہے. اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین دیکھ لیں، وہ اسی پر بنی ہوئی ہے. حمزہ دو زبر ان، ان، حمزہ زیر ای ان، او ان. تو جیسی حرکات کی ادائیگی ہوگی ویسی تنوین کی ادائیگی ہوگی. تو یہ بنیاد ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہ ہوگی. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. معروف یعنی تجوید کے مطابق پڑھنا، عربوں کے طریقے پر پڑھنا. اسی طرح ایک قاعدہ اور بھی ہے کہ اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الف. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ الف. الف نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف. حمزہ زبر لام فازر لف. کیا ہو گیا؟ الف. اس الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا. اسی طرح ایک قاعدہ اور ہے، را پر اگر زبر پیش ہو، را پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو اب اس را کو پر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. را پر کہیں بھی زبر یا پیش آ جائے تو ہمیشہ اس کو پر پڑھا جائے گا. اور را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. تو یہ حرکات کے قواعد اور حرکات کی ادائیگی دونوں چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اب ہم حرکات کی اس تختی کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اچھے انداز سے اس کی ادائیگی کو سیکھ اور سمجھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادائیگی کے حوالے سے ایک اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. صحیح ہے؟ پہلے میں درست ادائیگی کرواؤں گا اور کہیں کہیں غلط ادائیگی کو بیان کر کے اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ اس ادائیگی یعنی غلط ادائیگی سے بچنا ہے اور درست ادائیگی کرنی ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. اب اس کی ادائیگی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اب حمزہ جو ہے یہ ایک سختی سے ادا ہونے والا حرف ہے. حمزہ جو ہے یہ سختی سے ادا ہونے والا حرف ہے. جب ہم اس حمزہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو کچھ سختی ہے اس کے اندر. اسی سختی کا اثر کہیں حرکت میں نہ آ جائے اور حرکت میں جھٹکا نہ آ جائے. جیسے یہ جھٹکا ہے، یہ جھٹکا نہیں ہے، یہ حمزہ کی ادائیگی ہے. اگر پڑھیں گے تو حمزہ نرم ہو جائے گا. حمزہ کے اندر تحقیق ہے. تحقیق کا مطلب حمزہ کو واضح کرنا. جیسے قرآن کریم میں سورہ ملک میں پڑھتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اَأَنْتُمْ تو حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو اس کو کھینچیں گے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے. اب یہ تو جھٹکے کی مثال تھی. کھینچنا حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ کھینچنا ہو گیا. اس غلطی سے بھی بچنا ہے. جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے. حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، او. دیکھیے میرے ہونٹ
گول ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ رہے ہیں. او لمبا ہو جائے گا. او او آ ای او. با زبر با. با زیر بی. با پیش بو. با بی بو. با با. اب سنیے با یہ جھٹکا، با یہ کھینچ گیا، لمبا ہو گیا، دراز ہو گیا. تو صحیح ادائیگی ہے با با. ایک نارمل آواز جو منہ سے نکلتی ہے، زیادہ طاقت نہ لگائیں با، کیونکہ اتنی طاقت لگائیں جتنی حرکت کی ادائیگی کرنی ہے. با بی بو. تا زبر تا. تا زیر تی. تا پیش تو. تو تو تا تی تو. اب ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی. زبر اور زیر کو تو احتیاط کر لیتے ہیں، تا تی تو. آخر میں آواز کھینچی جاتی ہے، آخر میں آواز پر کنٹرول نہیں رہتا. کنٹرول اس لیے نہیں رہتا کہ ہمیں آگے پڑھنا ہے، ہم آگے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو پچھلا جو پڑھ رہے ہیں اس پر توجہ نہیں رہتی. تو یہاں توجہ کی ضرورت ہے. جب سیکھنے کا سلسلہ ہو تو اس وقت اگر مضبوط ترکیب ہو ادائیگی کے حوالے سے، پھر اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے. آپ محتاط ہو جائیں گے. قرآن کریم جب بھی پڑھیں گے محتاط طریقے سے پڑھیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کے منہ پر رواں ہو جائے گا، آپ غلطی نہیں کریں گے. غلطی ہوگی تو آپ رک جائیں گے. تو ہم نے اپنی ادائیگی کی عادت بنانی ہے. زبان کو ادائیگی کا عادی بنانا یہ تجوید کا حصہ ہے. زبان کو درست ادائیگی کا عادی بنانا. تا تی تو. سا زبر سا. سا زیر سی. سا پیش سو. سا سی سو. سا سی سو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ کر نیچے آ رہا ہے. سا سا سی سو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سو میں پہلے تو زبان کا سرا لگ رہا ہے اس کے اپنے مخرج پر، یعنی اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر، اور لگنے کے بعد فوراً ہی ہونٹ گول ہو رہے ہیں اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ رہے ہیں. سو سو سو. سا سی سو سو. جیم زبر جا. جیم زیر جی. زیر جی. جیم پیش جو. جا جا جی جو. جا جی جو. ہا زبر ہا. ہا زیر حی. ہا پیش حو. حو. پہلے مخرج سے، کیونکہ اس کا جو مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیان، حلق کا درمیان، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. تو پہلے حرف کی ادائیگی، پھر اس کے بعد حرکت کی ادائیگی. ہا ہا حی حو حو. خا زبر خا. خا زیر خی. خا پیش حو.
خا 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 خی خو خا خا. حرف کو پر ادا کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. حروف مستعلیہ ان میں خا بھی شامل ہے، لہٰذا خا کو پر کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، حرف کو پر کرنے سے متعلق ایک مدنی پھول دیا تھا کہ جب بھی حرف کو پر کرنا ہو تو زبان کے کس حصے کو اٹھائیں گے؟ ماشاء اللہ، زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے. جب آپ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں گے تو حرف پر ہو جائے گا. نہ یہ مستعلیہ ہونٹوں سے گول ہوتے ہیں نہ کسی اور زاویے سے گول ہوتے ہیں. گول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر دیا جائے، حرف پر ہو جائے گا. خا خی خو. دال زبر د. دال زیر دی. دال پیش دو. د د دی دو دو دو. پیش میں اس لیے تاکید کی جا رہی ہے تاکہ آپ پیش کی درست ادائیگی کریں، کیونکہ بہت ساری غلطیاں پیش ہی پر ہوتی ہے. زبر آسان ہے آ ای، لیکن پیش میں ہماری اپنی مادری زبان میں پیش میں ہونٹ گول کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ثواب ملے گا، ثواب ثواب ملے گا، ثواب، یعنی انگلش کا جو وی ہوتا ہے ہم اس پر پڑھ دیتے ہیں ثواب ثواب. صحیح ہے نا؟ عربی ادائیگی تو یہ ہے نا، ثواب وا وا. تو پیش بھی ہونٹ گول کر کے ادا ہوتا ہے، تو اس کی درست ادائیگی ہونی چاہیے ہونٹ گول کر کے. دو دو. لال زبر ز. لال زیر لی. لی لی. لال پیش لو. لا لی لو. حرف پورا ادا کرنا ہے. حرف کو پورا ادا کرنا ہے یعنی حرف کا پورا نام لینا ہے. تو اس حرف کا پورا نام کیا ہے؟ لال. اب اس پر زبر زیر پیش جو بھی آ جائے. را زبر را. را زیر ری. دیکھیں آواز مجھے آئیے، را زیر ری. ری ری نہیں ہے. ابھی ہم نے قاعدہ سنا کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. را زیر ری. اس تختی کو جب بھی پڑھیں یا پڑھائیں، بالغان کے مدرسے میں پڑھانے کی نیت ہے نا الحمدللہ عز وجل، تو آپ اس طرح پڑھائیں. حرف کا نام لیں، را تھوڑا سا توقف کریں، زیر پھر توقف کریں، پھر پڑھیں ری. اب سنیں، را زیر ری. اس سے را بھی صحیح ادا ہوگا، زیر بھی صحیح پڑھیں گے، ورنہ را زیر ری زیر بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. یہی غلطی ہے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی آ جاتی ہے. را زیر ری. را پیش رو. را ری رو. ری 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 رو. ز زبر ز. ز زیر زی. ز پیش زو. ز زی زو. سین زبر س. سین زیر سی. سین پیش سو. س سی سو. س
सु। मदनी कायदे के सबक को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी जो हिस्सा होता है, शोबा होता है, वो कुरान नमाज के अंदर जो अज़कार पढ़े जाते हैं, तो उन अज़कार को सीखने का भी सिलसिला होता है। सूरह फातिहा की पहली आयत करीमा की कल हमने मश्क की। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, अलहम दो की आवाज आई, आवाज बाज की दो की आई, तो ये कौन सी गलती हो रही है? माशाअल्लाह, पेश के अंदर गलती हो रही है। दो पढ़ना है, हमने पढ़ना है दू, दाल पेश दू, अलहम्दु दू दू, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रह की आवाज आई, जबर को किस तरह अदा करेंगे? मुंह और आवाज खोलकर। जब मुंह और आवाज को खोलेंगे तो रा की आवाज आएगी, रे की आवाज आएगी। रा, रा हा जबर राह। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान, अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। यहाँ पर एक अहम मदनी फूल अर्ज कर दूं कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं नमाज के अंदर बिलखुसूस, तो हमारी तवज्जो नहीं होती। हम पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आखिरी हर्फ को हज़फ कर रहे होते हैं। इसको गौर करना है, पूरा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अगर आखिरी हर्फ हज़फ हो गया तो ये लहन जली की गलती हो जाएगी। तो इस तरह की ना जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं तवज्जो ना होने की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा की 3 आयत करीमा पढ़ने की सआदत हासिल की। जिंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह मजीद अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें दुरुस्त तरीके से कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।